اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر جو مالی عبادتیں فرض کی ہیں ان میں سے ایک عبادت قربانی ہے، اور صاحب نصاب جو صاحب حیثیت ہے اس کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 30 سورہ الکوثر کی آخری آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ پیارے نبی علیہ السلام آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کریں۔ تو قربانی جو ہے عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ پہ، عید کے تینوں دنوں میں قربانی کرنا ہر صاحب نصاب، صاحب ثروت، صاحب حیثیت جو لوگ ہیں ان پہ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے۔ اور یہ قربانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے قربانیاں؟ تو فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور پھر اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے جانور نازل فرما کے تو قربانی کروا دی، تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ قربانی چلتی آ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنایا ہے، شکر گزاری کا ذریعہ بنایا ہے، اور غریب لوگوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنایا ہے، کیونکہ قربانی کرنے کے نتیجے میں جو گوشت حاصل ہوتا ہے وہ گوشت یقیناً پکنا ہے، اور اس نے کسی نہ کسی کے پیٹ میں جانا ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ غریب تک پہنچنا ہی پہنچنا چاہیے۔ تو یہی کہ یہ قربانیوں کے جو گوشت ہے یہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد جو غریب الغربا ہے، جو لوگ سارا سال گوشت سے محروم رہتے ہیں، ان تک لازمی پہنچایا جائے۔ لیکن اگر کوئی نہیں بھی پہنچاتا تو ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس تک پہنچے نہ کوئی دوسرا مسلمان پہنچا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو اپنی رضا کا ذریعہ بنایا ہے۔ قربانیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ جیسے سورہ الکوثر کے اندر اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور رب کے لیے ہی قربانی کرے۔ یعنی اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے مال قربان کرے، اور کیونکہ سنت طریقہ جانور کو ذبح کرنا ہے، لہٰذا عید الاضحیٰ کو جو روپیہ، جو پیسہ قربانی میں خرچ کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جائے اس سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ تمہارے مال میں عید والے دن وہ ہے جو قربانی میں خرچ ہو جائے۔ اور عید کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا کوئی ٹائم نہیں ہے، یعنی عید کے علاوہ جو ہے وہ کوئی قربانی کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی، اگر کسی کی رہ گئی ہے تو بھی نہیں کفارہ ادا ہو سکتا۔ تو اس لیے عید کے جو دن ہیں یہی اس کی قربانی کے دن ہیں، یہی یوم النحر ہے، 10ویں، 11ویں اور 12ویں مغرب تک۔ تو یہ 3 دن جو ہیں وہ قربانی کے دن ہیں،
ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث فضیلت کے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابو داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ، صحاح ستہ کی ہر کتاب، بخاری، مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ یعنی عید کے تینوں دنوں میں سب سے پیارا عمل جو ہے وہ جانور کو ذبح کرنا ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور یہ اس کے سینگ، بال، کھر، گوشت پورا جانور جو ہے انسان کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اور قربانی کے جانور کے خون کے گرنے کا فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے اور بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے، لہذا قربانیوں کو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا کہ قربانی کو اپنے اوپر کوئی تاوان سمجھ کے نہیں، اپنے اوپر کوئی مصیبت سمجھ کے نہیں، اس لیے نہیں قربانی کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے اگر نہ کریں تو، اچھا بڑی کرنی ہے تو لوگوں کے لیے نہیں کرنی تھی لیکن کرنی پڑ رہی ہے، یہ چیزیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانیاں خوش دلی کے ساتھ کرو، اور کس نیت سے کرو اس کو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 162 162 میں اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا مرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی اس سارے کا مقصد ہے رب کی رضا حاصل کرنا۔ نماز پڑھنی ہے رب کے لیے، قربانی رب کے لیے، جینا رب کے لیے، مرنا رب کے لیے۔ جب جینا مرنا رب کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رب کی دی ہوئی زندگی میں جو عمل کیا جائے یہ رب کی رضا کے لیے کیا جائے، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے قربانیاں میری رضا کے لیے کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے جو جانوروں کے خون اور گوشت ہے نا یہ نہیں رب کی بارگاہ میں جاتے، یا یہ رب نہیں، رب کو یہ مطلوب نہیں ہے، ولیکن ینالہ التقوی، اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے وہ تمہارے تقوی ہے، وہ تمہارے دلوں کے ارادے، تمہاری نیتیں ہیں کہ تم نے یہ جانور جو ذبح کیا یہ کس لیے کیا، کیا کسی کے دکھاوے کے لیے کیا کہ رب کے لیے کیا، گوشت حاصل کرنے کے لیے کیا یا رب کے لیے کیا، اپنے آپ کو بڑا شو کرنے کے لیے کیا یا رب کے لیے کیا۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دلوں کے ارادے پہنچتے ہیں کہ بندہ کس لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو حضرت گرامی یہ قربانیاں جو ہیں آج کیونکہ ابھی ذی قعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں اور کچھ دنوں میں ذی الحج شروع ہو جائے گا، اور اب الحمدللہ قربانیوں کا وقت آ رہا ہے۔